عموماً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہو، لیکن جیسے ہی کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں یا تھوڑی بحث میں چلے جاتے ہیں تو باتوں ہی باتوں میں اگر اگلا بندہ آپ پر کوئی طنز کر دے یا کچھ ایسے الفاظ بول دے جس کی وجہ سے آپ ڈس رسپیکٹ ہوں، تو اس کے ان چند الفاظ کی وجہ سے آپ کا سارا دن برباد چلا جاتا ہے۔ آپ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کسی کے چند الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہنستے مسکراتے شخص کو اندر سے توڑ کر رکھتے ہیں، یا پھر چند الفاظ کی وجہ سے انسان فرش سے عرش پر یا پھر عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ، ویلکم بیک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم ان خاموش جذبات کو الفاظ دیتے ہیں جنہیں آپ اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں۔ آج ہم اسی زندگی کی حقیقت کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نئے چیپٹر کو انلاک کریں گے کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیوں ضروری ہے۔ تو اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کام سے باہر جاتا ہے یا اپنے دفتر میں جاتا ہے، اس کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوتا ہے، جا کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اتنے میں اس کے کوئی چند دوست آ جاتے ہیں یا کولیگ آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو باتوں ہی باتوں میں اسے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو اسے برا لگتا ہے یا اس کی سیلف ریسپیکٹ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اب کہنے کو تو انہوں نے چند الفاظ ہی کہے ہیں، لیکن ان چند الفاظ کی وجہ سے اس کا سارا دن برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کام تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو بھی کرے اس کا دماغ صرف ان چند الفاظ کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص لازمی ہوتا ہے، اب وہ اس سے بات کرتا ہے چاہے جتنی پریشانی میں ہو، جتنے ڈپریشن میں ہو، تو اسے سکون ملتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے جملوں میں، اس کے الفاظ میں اتنی مٹھاس اور اتنا خلوص ہوتا ہے کہ وہ آپ کی روح کو اندر سے ہیل کرتے ہیں اور آپ کی زخمی روح پر مرہم رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک تخریب کار کے الفاظ میں اور ایک تعمیر ساز کے الفاظ میں۔ اسے اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو سائیکولوجی حقیقت میں ورک کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے پلاسیبو اینڈ نوسیبو ایفیکٹ۔ تو اس سائیکولوجی کے مطابق اگر ایک شخص شدید بیمار ہے تو آپ اسے روزانہ یہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، تمہارا رنگ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، یا پھر وہ چل نہیں سکتا تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم چل سکتے ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ اب چلنے لگ جائے گا، تم چلنے کی کوشش کرو۔ تو حقیقت میں اس کے سیلز کے اندر ہیلنگ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص بالکل ٹھیک ہو، تندرست ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، تمہارا رنگ پیلا ہو گیا، دن بہ دن تمہارا وزن کم ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ اسے دیکھیں اسے یہی کہیں کہ تم بیمار لگ رہے ہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اصل میں بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ والا ایکسپیریمنٹ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں ہمیشہ سیم ہی آئے ہیں۔ ذرا خود سوچیں کہ الفاظ میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کو بیمار بھی کر سکتے ہیں اور بیمار شخص کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ صرف ابلاغ کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ایسی فریکوینسیز بمبارڈ کرتے ہیں اگلی کی روح پر جو اس کی منٹل ہیلتھ کو، اس کی نفسیات کو، اس کی شخصیات کو پروگرام کرتی ہیں۔ کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر انسان چاہے جتنی مرضی پریشانی میں ہو بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہی کچھ جملے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی بندہ سنتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کے جذبات کو پروگرام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہترین الفاظ کا چناؤ کیسے کریں اور کیسے اسے اپنی زندگی پر لاگو کریں؟ تو اس کے سمپل دو حل ہیں۔ سب سے پہلا جو حل ہے وہ ہے سیلف ٹاکنگ، یعنی خود کلامی، کہ آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے پروگرام کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ واقعی میں کمزور ہو جائیں گے اور آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ روزانہ خود کو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، تو اس کا مطلب ہے واقعی آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ واقعی طاقتور ہیں۔ تو دوسرا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر، تول کر بولیں۔
تو کوئی بھی بات، کوئی بھی کنورسیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ابھی آپ جو بات کرنے لگے ہیں، جو گفتگو کرنے لگے ہیں، وہ اگلے بندے کی تعمیر میں ہیلپ کریں گی یا اسے تخریب کی طرف لے کے جائیں گی، اسے وہ مزید توڑ کر رکھ دیں گی۔ جو الفاظ آپ کے اپنے ضمیر پر باری ہیں تو وہ اگلے سے نہ کہیں، نہ ہی خود سے کہیں۔ آپ جو الفاظ ادا کرتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر کیا ہے۔ ہمیشہ خود سے پازیٹیو الفاظ ہی کہیں اور اپنی زبان پر ایک پہرے دار بٹھا دیں جو ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نہ نکلنے دے، اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن پیدا ہو، کیا وہ آپ کے انر سیلف میں ہو یا آپ کے انوائرمنٹ میں ہو۔ ہمیشہ پہلے تولیں اور پھر بولیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اظہار کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔